سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے لوگوں کے پاس اپنے اس استدلال کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن مجید سے اس بات کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں یا احادیث سے اس بات کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں، تو نہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل دے سکتے ہیں، نہ حدیث سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ میں سوچا ہے کہ نبی کو الہام صرف اس کی زبان میں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے حضرت مرزا صاحب پر یہ اعتراض کر دیا۔ آج آ کے ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس سے وہ استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی استنباط درست نہیں بیٹھتا۔ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم میں۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں کہاں پہ وحی یا الہام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اسی کی اپنی زبان میں وحی یا الہام کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا چاہتا ہے انہی کی زبان بولنے والا نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تاکہ آپس میں انہیں کمیونیکیٹ کرنے میں، بات چیت کرنے میں آسانی رہے۔ ایک زبان بولنے والی قوم میں ایک اور زبان بولنے والا نبی اگر اتر جائے تو آپس میں کیسے ان کا جو ہے وہ رابطہ چلے گا؟ تو بڑی واضح سی بات ہے جو قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے، اور کہیں پہ بھی وحی یا الہام کا لفظ موجود نہیں ہے کہ وحی یا الہام اللہ تعالیٰ اس نبی کو اسی زبان میں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر ان احباب کا استدلال درست مان بھی لیا جائے کہ اس سے مراد وحی اور الہام ہی ہے، تو پھر بھی یہ تو ماضی کا صیغہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما ارسلنا من رسول، مضارع کا صیغہ نہیں ہے کہ ابھی بھی آج کل بھی یہ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی یہ ہوگا، بلکہ ماضی کے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور وہ بات درست بھی ایک لحاظ سے سمجھی جا سکتی ہے اگر ان کے استدلال کو درست مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء چونکہ مخصوص قوموں کی طرف آئے تھے، مخصوص علاقوں میں مبعوث ہوئے تھے، وہ عالمگیر انبیاء نہیں تھے، اس لیے اگر انہی کی زبان میں الہام ہوا تو یہ کوئی اچنبھا بات نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عالمگیر نبی تھے۔ تو عالمگیر نبی نے تو ساری دنیا کو مخاطب ہونا ہے، اگر ان کو ایک سے زائد زبانوں میں الہام ہو جاتا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ایک اور بات، دلچسپ بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ استدلال کرنا کہ کسی اور زبان میں الہام ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی کلیتاً غلط بات ہے، اور یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق فرماتا ہے علمنا منطق الطیر۔ اب اللہ میاں نے جب ایک نبی کو پرندوں کی بولی سکھائی تو الہام کے بغیر کیسے سکھائی جا سکتی؟ اب وہ جو پرندوں کی بولی سکھائی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً سکھائی، تو اگر کسی ایک نبی کو پرندوں کی زبان الہام کی جا سکتی ہے تو انسانوں کی زبان میں الہام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے یہ ایک بے بنیاد اعتراض بنتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چونکہ ایک عالمی نبی تھے، مختلف قوموں سے مخاطب ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد زبانوں میں الہام کیے، اور کہیں پہ بھی قرآن مجید یا احادیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی کو اس کی زبان کے علاوہ الہام نہیں ہو سکتا۔